حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، اور نبی پاک تحفہ قبول فرماتے تھے، اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو، محبت میں اضافہ کرے گا، محبت میں اضافہ کرے گا۔ بہت سارے صحابہ تحائف لاتے، وہ غریب آدمی تھا، دل بڑا کرتا تھا، انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا، ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے، کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور تناول فرما لیتے، جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی، تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دے دیں، حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دیں، بھیجے کسی کو۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا کا، حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا، آپ نے تناول تو فرمایا ہے نا۔ یار حضور فرماتے کیوں لائے؟ مسکرا کے پوچھتے، مسکرا کے پوچھتے، کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں، میں غریب ہوں، نہیں میرے پاس پیسے، اب لانے تو ہے نا، تو مہربانی فرمائے پیسے۔ حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق، فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے یا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا، تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے، وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا، دل کرتا تھا آج وہ آ جائے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود، فرماتے ہیں ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا، مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے، کچھ خرید رہے تھے۔ ہمارے یہ بڑا آسان ہے، آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہیں، بولیں ذرا کم، سخت مزاج رہیں، دنیا خود بخود ڈرے گی، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں، آپ پیار کریں۔ ٹھیک ہے فضولیات اور لغویات سے بچنا چاہیے، لیکن اس طرح کا معیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے، کوئی قریب ہی نہ آ سکے، کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اظہار محبت کر سکے، یہ معیار نہیں ہے۔ ایک دن وہ چوک میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے، تو اللہ کے حبیب تشریف لائے۔ حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو، نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤں۔ کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چوکوں میں اس طرح پیار کرے؟ محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، بتا بھلا میں کون ہوں، بول۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں۔ حضور یہ کوئی بھلائی جانے والی چیز ہے؟ تو 7ویں گلی سے، 7ویں، اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے؟ مجھے؟ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے کہا تھا، کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ نبی کریم کی پشت سے رگڑنے لگے اپنی پشت، حضور کے علم نشرہ کے سینے، حضور 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل، حضور نے محبت فرمائی۔ یہ پیار۔ کبھی کبھی اپنے نوکر کو بھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیا کر، کبھی کبھی نا کبھی بلا لیا کر، وہ جو مزدور ہوتا ہے نا مزدور، اس کے ساتھ کبھی بیٹھا کر، نیچے اتر کے اللہ سکون عطا کرے گا، بیٹھا کر اس کے ساتھ، جس کے ہاتھوں کو گریز لگی ہے اسے کہا کر آپ پہلے تیرے ہاتھ دھوئیں پھر مل کے روٹی کھائیں، آیا بیٹھا کر کبھی ان لوگوں کے بیچ بیٹھ تاکہ تیرے کردار اخلاق سنور جائیں۔ محبوب پاک نے نا ہاتھ تھاما اور محبت کرنے لگے، اور یوں فضا میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ میرا غلام ہے، میں نے بیچنا ہے، کسی نے کوئی خریدے گا؟ چوک تھا نا، غلام بکا، کوئی خریدے گا؟ پہلے محفل میں ہنسی تھی، خوبصورتی تھی، جب کہا نا کوئی خریدے گا تو محفل میں درد آ گیا، سوز آ گیا، صحابی نے رونا شروع کر دیا۔ محبوب نے فرمایا دیوانے روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور نہ رنگ ہے نہ روپ ہے، نام تک نہیں لکھنا آتا، میری کیا قیمت ہے، کون خریدے گا؟ جب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور بھی روئے، ان کا سینے کے ساتھ سینہ ملایا، اور محبوب فرمانے لگے رونا بند کر، جسے میں بیچوں وہ اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا ہے، بند کر رونا۔ ہمارا نا معیار اس طرح کا بنا ہے، طبیعت اس طرح کی بنی، ہم نے اپنا لیول اتنا بلند کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے تو قد بھی چھوٹے ہو گئے، بہت سارے لوگوں کے ایک مخصوص ہر آدمی کی فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اندر مخصوص لوگوں کے بیچ رہنا پسند کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں۔ وہ یہ میں محفلیں کرانے والوں کو دیکھتا ہوں، یہ کتنے مجبور ہوتے ہیں، 10 نعت کا بیٹھے، ایک کہتا ہے پہلے میں نے نعت پڑھنی،
تھوڑا آنے جانے کا موقع ملا، دوسرے کہتا پہلے میں نے پڑھنی، وہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے، چلو یار اگر راکھی بیٹھا ہوں تو میرے اوپر کو مہربانی کر دو۔ ایسا عجیب ماحول بن گیا، ہر جگہ ایک گھٹن ہے، دو لوگ کسی جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے طرح کے مذہبی لوگوں نے بھی یہ لبادہ اڑایا کہ بس میں ٹھیک ہوں یا وہ ٹھیک ہے جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں۔ میں سیالکوٹ میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، ڈسکا میں نہیں کر رہا، تو جو اس وقت ڈسکے میں تقریر کر رہا ہے مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے نا، اس لیے کہ میں ہر جگہ پہ ایک وقت میں گفتگو کر سکتا، مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے جو اس وقت لاہور میں، گجرات میں، گجرانوالہ میں بات کر رہا ہے۔ جب میں اسے سپورٹ کروں گا تو دین کا کام بڑھ جائے گا۔ مجھے اپنی حیثیت کا تعین کر لینا چاہیے کہ میری اتنی ہی حیثیت تھی کہ میں اس وقت یہاں آ سکتا تھا، میں ہر جگہ جا سکتا۔ تھوڑا تھوڑا پیار کریں۔ ہماری اس طبیعت نے ہمارے ماحول میں گھٹن، جب تقریر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سارے سیاستدان برے، سارے مولوی برے، سارے پیر برے، سب تاجر دو نمبری کر کے آگے آئے، بیوروکریٹس کرپٹ ہیں، سب غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ غلط، عوام بس چھوڑیں جی، یہ عوام یہ نہیں صحیح ہو سکتی۔ اس نے نا پوری دنیا میں پاکستان کا یہ ماحول بنایا کہ یہ سارے غلط ہیں، ان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں نہیں یار تم غلط کہہ رہے ہو، ہیں غلطیاں اس میں شک نہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی، یہ کبھی ساری گمراہ ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ اس میں غلط لیکن سارے غلط ہو سکتے۔ تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ یہ قوم بڑی عجیب ہے، وہ نہیں دیکھا کہ جب زلزلہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا تو اماں کو 35 سال ہو گئے تھے، اس نے اپنی جہیز کی رضائی استعمال نہیں کی تھی پر نکال کے زلزلے والوں کو دے دی تھی۔ وہ دور لوگ بھول گئے کہ جب سیلاب آیا تھا تو بچیوں کے جہیز بنے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم 3 کپڑوں میں چلی جائیں گے، یہ ان کو دے دو جن کے گھر سارے ٹوٹ گئے، ان کو دے دو، ان کے حوالے کر دو۔ میں نے تو اس دور میں دیکھا ہے، اس دور میں ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور محلے کے 11 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں جی، آپ بتائیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو یہ والی خیر قوم کی نظر نہیں آ رہی؟ ہماری طبیعتوں کی گھٹن نے اس طرح کا ماحول بنایا کہ فقط میں ٹھیک، فقط میں۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر کسی سادے آدمی کو کہتے تو میرے لیے دعا کر یار، دعا کر، دعا تم کہتے حضور میں دعا کروں؟ فرمانے لگے یار میں پڑھا لکھا ہو کے پورا عمل نہیں کرتا، تجھے تو زیادہ پتہ ہی نہیں، مجھے لگتا ہے تیری جلدی قبول ہو جائے گی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بغداد میں لوگ آئے، کہا بابا جی دعا کریں، صوفیاء کو ضرور پڑھا کریں، یہ لوگ طبیعتیں ٹھنڈی کر دیتے ہیں، کہا دعا کریں بابا جی بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو میرے سامنے کریانے کی دکان والا نا، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ مثال دے رہا ہوں، کریانے کی دکان تھی، چینی پتی اور صابن اور یہ چیزیں اس دور کے مطابق جو تھیں وہ بیچتا تھا۔ لوگوں کا حکم ہوتا تھا بزرگوں کا، وہ کریانے والے کے پاس گئے، کہنے لگے دعا کر یار بارش ہو جائے، کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں ادا کرنے، جاؤ حضرت معروف کرخی کی خانقاہ ہے سامنے، ان سے دعا کراؤ۔ تو کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے، حضرت نے بھیجا ہے، چلو پھر کر دیتے ہیں دعا۔ ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ تیرے بندے نے بھیجے، یہ دعا کے لیے آئے ہیں، مہربانی کر بارش دے۔ کہتے ہیں ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے بارش عطا فرما دی، جل تھل ہو گیا، ہر طرف خیر ہو گئی۔ کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے کہ دعا مقبول ہو گئی۔ جو صاحب نظر تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، کہنے لگے حضور یہ دکان والا ہمارا محلے دار ہے، یہی رہتا ہے، کوئی اضافی نیکی نہیں کرتا، 5 نمازیں شریعت کی پابندی روٹین میں جو لوگ کرتے ہیں، کیا رات کو تہجد پڑھنے آتا ہے مسجد میں؟ وہی تو خوبی ہوگی نا جتنی دعا قبول ہوئی۔ حضرت فرمانے لگے نہیں اتنی پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہو، تہجد میں نہیں آتا۔ فرمایا پھر آپ نے دعا کرائی تو آج تو ہماری نظر میں اس کا معیار ہی بدل گیا۔ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کام اتنا ہی کرتا ہے جو تم کرتے ہو، فرائض ہی ادا کرتا ہے، واجبات اور سنت موقدہ ہی ادا کرتا ہے، لیکن 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، میں نے جب بھی دیکھا ہے سودا پورا تولتے دیکھا ہے۔ تو جو 30 سال اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بھی اس کے خالی نہیں لوٹایا کرتا۔ 30 سال ہو گئے سودا پورا تولتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دعائیں رد ہو جائیں۔ تھوڑا سا اپنے ماحول میں خیر والا مزاج پیدا کریں، تھوڑا سا دوسرے کو سننے کا موقع بنائیں، تھوڑی سی طبیعت لگائیں، دیکھیں میں کسی کے کتنا کام آ سکتا ہوں۔ یہ تو میں روز کہتا ہوں کہ فلاں غلط ہو گیا ہے، پر یہ بھی تو بتا نا میں کتنا صحیح ہوں، میں نے کس حد تک کوئی کام کیا ہے، کیا کار ہے۔
नुमाया सर अंजाम दिए हैं अपनी तबीयत में ठहराव पैदा करके, हिल्म, बुर्दबारी, हौसला, दरगुजर ला के अपने हिस्से का किरदार अदा करें। मेरा नालायक बच्चा अगर नहीं ना पढ़ता तो मेरा भाई जो गरीब है, मुझे वो पैसे उस लायक बच्चे पे खर्च कर देने चाहिए ताकि वो कुछ बन जाए। मुझे थोड़ा देख लेना चाहिए कि अगर किसी जगह कुंद ज़ेन लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे तो मुझे थोड़ा सा आगे जाके देखना चाहिए। हम लोग देखते नहीं, दूर रह के। मेरे साथ एक साहब कहने लगे मदारस की हालत बड़ी खस्ता है। मैंने कहा तुम्हारी गलत फहमी है, कभी आके देखो, कभी आके देखो। यहीं से तो वक़ार पैदा हो रहा है, यहीं से तो हुस्न पैदा हो रहा है। ये रात की बच्ची दाल खा के ना सारा दिन अल्लाह का कुरान याद करते रहते हैं। ये यहीं से तो खैर पैदा हो रही है। वो जिसको तुमने बहुत बड़े पैसे लगा के FSC BSc में डाला है ना, वो तो सैपली लेके घर आ गया, हालांकि बड़ा खर्चा भी कराया। तो ये दाल वो भी रात की बची हुई। हमारे मदारस का भी हाल अजीब है ना। मेरी तरह का मोहतम ये हदीस भी सुनाता है, मोहतम इदारे का, कि बच्चों के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये हदीस भी सुनाता है और फिर उसी बच्चे की गर्दन पे खाल भी रख देता है। यानी नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए, ऊपर कमेटी वालों ने खाल लाद दी है। ये हमारा मेयार है। ये सारी बातें हम बयान करते ही रहते हैं। ओ ये भाई इतना कदर वाला शख्स है, उसके ऊपर खाल रखी हुई है। ये तो काम उनको करना चाहिए था जो मेंबरान है जमात, उनको ये काम करना चाहिए था। ये तलबा से ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्यार करें। हर आदमी अपनी जगह पे जहाँ आपको अच्छे अकीदे वाला खैर बांटता नज़र आए, मोहब्बत की नज़र से देखें, प्यार करें। अपने बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारें, सबके साथ। देखें ना, यारों को जिस तरह टेलीफोन करते हो ना कि आज रोटी ना खाना, बाहर से खाएंगे। कभी कभी अब्बा को भी फ़ोन किया करो, अब्बा जी आज मेरा इंतज़ार करना, मिल के खाएंगे। कभी अब्बा जी को भी फ़ोन करो, अम्मा को भी कभी फ़ोन करो, अम्मा ज़रा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा तो खाएंगे। यार को तो हर चौथे दिन फ़ोन करता है, आज रोटी ना खाना, इकट्ठे चलेंगे। तो कभी घर में भी फ़ोन कर कि आज ना खाना, मेरा दिल कर रहा है, इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। ये वाला ज़ौक़ भी पैदा करें।